فردوس عاشقاوان میڈیا سے مخاطب ہیں۔ لاہور کے عوام جو ہیں وہ مسترد کریں گے، کیونکہ عمران خان سے زیادہ اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نہ کسی کی جلسے کرنے کی پریکٹس ہے اور نہ اس طرح کے تاریخی جلسے کسی اور جماعت نے کیے ہیں، اور مینار پاکستان کو بھرنے کا اعزاز وزیر اعظم عمران خان کے سر ہے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں تاریخ میں کوئی اور مائی کا لال پیدا ہوگا کہ جو اس ریکارڈ کو توڑے گا۔ دوسری بات، کیونکہ یہ جنون کے ساتھ جلسے جو پی ٹی آئی نے کیے تھے، یہ نان اور بریانی، قیمے والے نان اور بریانی کے ساتھ کیے گئے جلسے، اور جنون اور جذبے اور قوم کی حقوق کی جنگ لڑنے والے نوجوانوں کے پرجوش رویے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ درباری اور ہواری اکٹھے کر کے، پٹواری اکٹھے کر کے، پیسے کے زور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا ذل سبحانی کا پیغام پہنچانا ایک علیحدہ بات ہے، اور عوام کے دلوں کی آواز بن کے وہ جلسے کرنے وہ ایک مختلف پہلو ہے جو آپ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ جو اہم ترین بات آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی تھی ڈی آئی سی، اس کی ریکمنڈیشن پہ جو ہائی تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے، جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب نے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کیا اور جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا، اس کے باوجود تالے توڑے گئے، تالے توڑ کے وہاں سامان پہنچایا گیا اور بار بار قانون کو للکارا گیا۔ یہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ہم نے پورے پنجاب کے اندر، میں میڈیا کو اوپنلی دعوت دیتی ہوں کہ کہیں کسی سڑک پہ آپ کو کنٹینر دکھائی نہیں دے گا، کسی سڑک پہ پنجاب سے آنے والی لاہور کی طرف کوئی بھی سڑک جو ہے اس کو ہم اس لیے بلاک نہیں کریں گے کہ اپوزیشن جلسہ نہ کرے۔ ہم ان تلوں کا تیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو قانون کو ہاتھ میں لے کے، کل آپ نے دیکھا کہ جاتی عمرہ میں ڈنڈوں کے ٹرک گئے اور ڈنڈے بانٹے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت عوام کو مشتعل کرنے کے لیے مسلسل انتشار، فساد اور تصادم کا بیانیہ لے کے آ رہی ہے۔ ہم پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے ان نام نہاد لیڈران کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ کا وتیرہ رہا، کیونکہ ریاست کے تمام بچے ہوتے ہیں جو معصوم شہری ہیں، ان کا کوئی جرم اور قصور نہیں ہوگا جب تک وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے کہ قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے۔ آپ نے جس طرح نہتے ان مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیے، جیسے چوئی صاحب بتا رہے تھے، آنسو گیس پھینکی، شیلنگ کی، اور پھر سرے عام گولیاں برسائیں۔ یہ وہ آپ کا اور ہمارا فرق ہے کہ ہم ان سیاسی کارکنان کو جب تک وہ سیاسی رویے اپنائیں گے ہم ان کی سہولت کاری کریں گے۔ جہاں وہ قانون ہاتھ میں لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر
انفیکشس ڈیزیز کرونا ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کی اسمبلی کرنا اس پہ پابندی ہے، ان لافل اسمبلی ہوگی۔ دوسرا، عدالتی فیصلوں کی پاسداری کرنا، اس پہ عملداری کو یقینی بنانا حکومت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، NCOC کے اندر جو فیصلے کیے گئے جس میں تمام صوبائی لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اور نیشنل لیڈرشپ نے پرائم منسٹر صاحب کی زیر قیادت ایک روڈ میپ طے کیا، اس روڈ میپ کے تحت جو SOP سیٹ کیے گئے ان پر عمل کرانا حکومت پنجاب کی بنیادی ذمہ داری اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اپنے جتھے اور پرائیویٹ ملیشیا اکٹھی کی ہے اور مدرسے کے گرد و نواح کے معصوم طالب علموں کو استعمال کرنے کا مذموم ایک منصوبہ بنایا ہے، ہماری آپ کی ساری سیاہ کاریوں پہ گہری نظر ہے۔ جتنے بھی روٹ وہ جاتی عمرہ کے شاہی محل سے شروع ہو کے لاہور کی انٹری سے لے کے ایگزٹ تک کے تمام روٹس پہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور کیمرے کی آنکھ آپ کے کالے کرتوتوں کو رجسٹر کرے گی، اور جس نے جہاں قانون ہاتھ میں لیا فی الفور قانون وہاں حرکت میں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے جو نازیبا گفتگو اور تضحیک امیز بیانیہ PMLN کی قیادت نے میڈیا کے ذریعے پبلک کو کمیونیکیٹ کیا، جہاں آپ یہ گٹھ جوڑ کرنے جا رہے ہیں وہاں کم از کم ایک باضابطہ معافی نامہ بھی PMLN سے لکھوائیں۔ اور یہ کیسا سنگین مذاق ہے کہ جہاں آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر، سندھ کے عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے آپ نے وہاں لاک ڈاؤن لگایا اور مکمل کورونا کے SOPs فالو کیے جا رہے ہیں، اور عوام کے اجتماعات پہ پابندی لگائی ہے۔ پنجاب کے عوام سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آپ کورونا پھیلانے کے لیے جلسے اور جلوس نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے دورے رویے، دورے معیار اور قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ عوام کی نظروں میں ہے۔ آپ نے ابھی فی الفور جس طرح کی مریم بی بی عرف راج کماری صاحبہ کی خواہشات کو ملیہ میٹ کرتے ہوئے استعفے اپنی پارٹی کے سپرد کرنے کا کہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی، یہ مینڈیٹ پارٹی کا ہے۔ تو جب یہ مینڈیٹ آپ کی پارٹی کا ہے تو راج کماری کے پاس وہ کون سا مینڈیٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ ہر PDM کی جماعت کی ترجمان بن کے وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہیں، جس پہ ہر تاریخ پہ اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں قیادتوں کو، یہ میڈیا کو ہم گواہ بنا کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا اس وقت جو انٹرنل انسٹیبلٹی چل رہی ہے پولیٹیکل، وہاں پنجاب کے اندر جو کسان مظاہرے کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کی اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی ہے، اور وہاں سے ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ہماری PDM کی لیڈرشپ کی جانوں سے کھیلنے کے لیے ہائی سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، یہاں افراتفری پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اس جلسے کے اندر یا پنجاب کے اندر رونما ہو سکتا ہے جس سے ہماری پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو جہاں حکومت کی ذمہ داری عوام کو کرونا کی وبا سے بچانا ہے، وہاں ہماری قانونی ذمہ داری پی ڈی ایم کی قیادت کی جانوں کا تحفظ بھی ہے۔ اور ہم ان نادان دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی خودکش حملے کرونا کی شکل میں عوام پہ کرنے جا رہے ہیں جلسے کے ذریعے، اس کی آڑ میں خدا نخواستہ کوئی بھی پاکستان کا مخالف اور دشمن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی شرپسندی نہ کر جائے جس کے لیے بعد میں ہم پچھتاتے رہیں۔ ہمیں آپ کی جانوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم آپ کی ناپاک خواہشات اور عزائم کے آگے انہیں بھین چڑھا دیں۔ ہمیں کل میڈیا کے ذریعے یہ بھی دیکھنا ہے، اور ہمارا اپنا جو حکومت پنجاب کا ایک روٹوں پہ لگنے والا جو کیمرہ سسٹم ہے، کہ ہمارے وہ نادان اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے ساتھی جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا باقی وہ جماعتیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اس سازش میں اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ اور خاص طور پہ جو